آج جو پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا، جو حقائق سامنے رکھے، اس سے پہلے جب پہلگام واقعہ پیش آیا تو پاکستان نے پیشکش کی تھی بھارت کو، لیکن بھارت نے پاکستان کی اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے رات جو ہے ایک بزدلانہ کارروائی کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ خدشات تھے، پاکستان یہ پریڈکٹ کر رہا تھا کہ ہمارے احتیاط برتنے کو، یا ہمارا ایک جو رویہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے، حالات خراب خطے میں نہ ہوں، بھارت کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، پاکستان نے ایکچولی ایک دوہری اپروچ اپنائی تھی۔ ایک اپروچ تو یہ تھی کہ ہم نے ہندوستان کو ایک مکمل غیر جانبدارانہ تفتیش کی پیشکش کی تھی کہ آپ دنیا کے کسی بھی فورم سے یہ تفتیش کروا لیں، پاکستان اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان کے ہاتھ صاف ہیں، we have clean hands۔ لیکن ساتھ ہی اگر آپ نوٹ کریں، پاکستان نے ایک ابلاغ کی بھی کیمپین کی جس میں ہندوستان کو یہ باور کرایا، اس میں بھی اس کے اندر بھی دو باتیں تھیں ایکسٹرا، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنا آپ حملہ کریں گے اس سے زیادہ جواب دیں گے، اور دوسرا پاکستان کے پاس حالیہ سالوں میں ایک ایسی صلاحیت موجود ہے ایئر فورس کے لحاظ سے، لیکن ایئر فورس کے علاوہ بھی گراؤنڈ میں بھی جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، جیمنگ کرنے کی صلاحیت ہے، تینوں افواج کو انٹیگریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں ایک بہت اچھا اضافہ ہوا۔ تو جس میں آپ نے دیکھا، آپ کے ناظرین نے دیکھا ہو کہ ہمارے جو جنگی جہاز ہیں ان کی تصاویر بھی شیئر کی گئیں، دوسرا بھی جو اکوپمنٹ تھا، اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ایک تنبیہ بھی، ہم نے ایک پیشکش بھی کی اور ایک تنبیہ بھی کی کہ یہ کام مت کریں۔ لیکن چونکہ جو ہندوتوا تعصب ہے وہ منطق سے آری ہے، انہوں نے تو اپنے ایک اندرونی جو سیاسی ایندھن ہے اس کو آگ لگانی تھی، تو لہذا یہ پچھلے دفعہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو کہ 2019 میں انہوں نے 12 دن لیے تھے، اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ 16 دن لیے ہیں، لیکن یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی دفاعی تیاری اس حد تک تھی کہ ان کا ابھی حملہ جاری تھا تو پاکستان نے جواب دینا شروع کر دیا، اور پہلے سے ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اور اس کے غیر معمولی نتائج جو ہیں، ہمیں 5 ہندوستانی جہازوں کے گرانے کی جو کہ پوری جنگ میں اتنے جہاز نہیں گرتے جتنے ہم نے چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں اڑائے۔ تو ہندوستان کو اب میسج تو پہنچ گیا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر بات کرے، لیکن پاکستان کے لیے ایک بہرحال سنجیدہ چیلنج یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی جو بین الاقوامی سرحد ہے، لائن آف کنٹرول نہیں، اس کو توڑ کر پاکستان کی جو سویلین، جو نہتے معصوم شہری ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے 3 جگہوں پر۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب بہتر طریقے سے سوچا جا رہا ہے کہ کیسے دیا جائے، لیکن ایک سفارتی میسج بھی ہے جو آج وزیر اعظم نے دیا، دنیا کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو جنوبی ایشیا ہے یہ ایک جوہری جنگ سے محفوظ رہے تو آپ کو ہندوستان کا ہاتھ روکنا ہوگا، کیونکہ پاکستان اگرچہ جارے نہیں ہے لیکن اپنا دفاع پوری مضبوطی اور مربوطی سے کرے گا۔ لیکن خرم صاحب، آپ نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سفارتی سطح پر پاکستان نے کوششیں کی، تمام سفراء سے ملاقاتیں کی، رابطے ہوئے، امریکہ کی جانب سے بھی بیان آیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تو اپنے موقف پر قائم رہا، لیکن بھارت نے خلاف ورزی ضرور کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر پھر عالمی برادری کے بھی اب نوٹس میں ہے کہ کیا بھارت کیا کر رہا ہے اور پاکستان نے جو ہے وہ اس کا کیا رویہ رہا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف عالمی سطح پر کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کل ٹرمپ کا بیان آپ کی نظر سے یقیناً گزرا بھی ہوگا؟ جی، ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کی ایک بہت ہی بھرپور اور انشاءاللہ جارحانہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک تو سفارتی کوشش، تمام جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، صرف UN نہیں، وہاں ہمیں اس کیس کو فائٹ کرنا ہے۔ ہمیں ہندوستان کی جو آبی جارحیت ہے جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلی رات میں دیکھا ہے، تو ہم نے اس کو، ہندوستان کو پوری دنیا میں بطور ایک غیر ذمہ دار اور دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ملک کے طور پہ بے نقاب کر،
اور اب ہمارے پاس بہت مواد اس معاملے میں موجود ہے کہ پاکستان کی جی دہشت گردی میں ہندوستان ملوث ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنانس کرنے میں ملوث ہے، پاکستان کے اندر خود ہندوستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 22 قتل جو ہے پاکستان میں کے اندر جو ہیں وہ کروائے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو بہت مواد ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو سفارتی کوشش ہے، دوسرا جو ابلاغی کوشش ہے، جو اب دنیا کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ہمیں ان کو بھرپور طور ہاں پر استعمال کرتے ہوئے، جو تمام 21ویں صدی کے ٹولز ہیں ہمارے پاس، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو بطور ایک روگ اور ٹیررسٹ اسٹیٹ کے ثابت کرنا۔ لیکن خرم صاحب، ایک تاثر جو ہے وہ تاثر یہ بھی ہے کہ جیسے امریکہ نے انٹروین کیا یا چائنا نے یا مختلف ممالک نے پہلگام واقعے کے بعد دونوں ممالک سے رابطے کیے، انہوں نے اپنی تجاویز دیں، جنگ سے اور حالات خراب ہونے سے دور رہنے کا کہا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ پاکستان تو اس موقف پر قائم رہا لیکن بھارت نے خلاف ورزی کی۔ اب ایک تاثر یہ ہے کہ عالمی برادری کا جو بھارت سے متعلق ایک تاثر ہے یا سافٹ ایک تاثر رکھتا ہے، سافٹ ایک رویہ ہے بھارت سے متعلق، لیکن اگر یہی خلاف ورزی پاکستان کی طرف سے ہوتی تو پھر ایک تاثر ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگ جاتی۔ تو یہ تاثر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک کچھ اس طرح کا تاثر ضرور ہے عالمی برادری کو لے کر؟ جی، ایک عدم توازن ضرور ہے، لیکن 2019 کے مقابلے میں ہندوستان کی جو حیثیت ہے وہ مخدوش ہوئی ہے۔ خطے کی سطح پر بھی، خطے کے تمام ممالک جو ہیں، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، اور پاکستان تو پہلے ہی ہے، اس سے ہندوستان کے تعلقات میں بہت خرابی آئی ہے پچھلے 6 سالوں میں۔ لیکن ساتھ ہی جو ہندوستان کی بین الاقوامی ساکھ تھی، اس نے جو صرف پاکستان میں تو قتل نہیں کروائے، انہوں نے امریکہ میں اور کینیڈا میں قتل کروائے ہیں، اور کینیڈا میں تو اعلیٰ ترین سطح پر، یعنی ان کی جو سابق وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، کہا کہ ہندوستان جو ہے ایک دہشت گرد ملک ہے۔ تو پاکستان کے پاس اور بین الاقوامی دنیا میں امریکہ جو اب دنیا کے کنٹرول سے پیچھے ہٹ رہا ہے آہستہ آہستہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، تو ہمارے پاس ایک بڑا موقع ہے کہ اس ماحول میں، جس کا شاید ہندوستان نے اس حملے کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہا ہے، اس ماحول کو ہم جی اپنے بہتری کے لیے استعمال کریں، چائنا کے ساتھ اپنی جو پارٹنرشپ ہے اس کو مزید گہرا کریں، اور ایک جارحانہ، میں یہ لفظ دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، جارحانہ سفارتی اور ابلاغی کوشش کر کے ہندوستان کو بے نقاب کریں۔ کیونکہ ایک اور جو ایشو سامنے آیا ہے، جو پہلے نہیں ہاں تھا، کہ ہندوستان نے اس دفعہ اپنی جارحیت میں جو آبی معاملہ گھسیٹا ہے انڈس واٹر بالکل ٹریٹی کا، وہ پوری دنیا میں انتہائی سینسٹیو ہے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ جا کے جڑتی ہے جو اپر انڈس بیسن ہے، جس کے اندر افغانستان بھی ہے، چائنا بھی ہے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے۔ تو اس جگہ تک، اس برف کے بڑے جو ذخیرہ ہے، اس تک نیوکلیئر جنگ کو لے کر جانا جو ہے وہ نریندر مودی کا ایک تعصبانہ پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف پاگل پن ہے۔ تو اس کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ اگر آپ پانی کو چھیڑیں گے تو پانی تہذیب ہے، پانی زندگی ہے، تو 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے اگر کوئی کھیلے گا تو پھر پاکستان تو انتہائی اقدامات کرے گا۔ تو اب دنیا کا امتحان اصل میں رات کے بعد سے شروع ہوا ہے کہ کیا اب جو ایک پاکستان نے بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کیا، ہندوستان نے بھی اظہار کیا، اب کیا دنیا جو ہے وہ واقعی امن میں اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر نہیں ہے تو پھر معاملات تو خدا نہ خواستہ دونوں ممالک جوہری طاقت ہیں، یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس حد تک جائیں گے، لیکن بہرحال ایک ہمیشہ اس کا امکان موجود رہتا ہے۔